ومعاصر البکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ وحجج الرضویہ وجود القویہ ونکاوت النکویہ والہیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب الاسلام الزمان صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائے۔ صلی اللہ ماشاءاللہ کافی تعداد تشریف ماں ہیں، مل کے بلند تر صلوات پڑھی آل محمد صلی اللہ۔ تھوڑا بیٹا ایک کو ذرا کھولے، تھوڑا سا ایک کو حاضرین کہ ہمیں قدر ہاں جی ٹھیک عاشقان رسول خدا محبان علیہ عزدران مظلوم کربلا زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ میں دعا گو ہوں میرا پاک اللہ آپ کا اس مقدس مقام پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بیمار ہیں مولا انہیں صحت کلی عطا فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض غائب سے ادا کر دے۔ میرا پاک اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کے اساسوں کی حفاظت فرمائے، تمام شیعہ سنی مسلمانوں میں اللہ اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔ اللہ دشمن کی نظر بد سے میرے ملک محفوظ رکھے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام زمانہ کی بارگاہ میں بلند تر صلوات پڑھی آتا ہوں۔ اجازت ہے؟ مجھ سے پہلے میرے برادر عزیز شاعر آل عمران غیور عباس نقوی صاحب بڑے خوبصورت انداز سے مالک کا ذکر کر رہے تھے، اللہ ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ اخلاص کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ خاموشی نہیں، جہاں ضرورت ہوگی انشاءاللہ آپ خود ہی بولیں گے۔ اللہ اپنے مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے قل هو اللہ احد، حبیب کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے، واحد نہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ میں کبھی میری تقریروں میں بہت زیادہ جوش خطابت ہوتا تھا، جوش الحمدللہ آج بھی وہی ہے، لیکن انداز اب میں قرآن اور حدیث سے گفتگو کرتا ہوں تاکہ میری نوجوان نسل ان مجلسوں سے کچھ لے کے جائے۔ یہ ممبر گالی کے لیے نہیں ہے، یہ ممبر لڑانے کے لیے نہیں۔ اس ممبر کا حسن یا اللہ کا قرآن ہے، یا نبی کا فرمان ہے، یا 14 کا پاکیزہ ایقان ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جھگڑا شیعہ اور سنی کا نہیں ہے، جھگڑا علم اور ابو جہل کا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مولا آپ کو سامنے رکھے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت توحید پر ایمان نہیں رکھتے، میں اسے مسلمان ہی نہیں کہتا۔ جس کا اللہ پہ ایمان نہ ہو میں اسے مومن نہیں مانتا۔ جو علی کے پاک اللہ کے لیے کوئی بھی اشتباہ کرے، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ ہے، اس کے بعد محمد رسول اللہ ہے، اور اس کے بعد علی ولی اللہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، پاک بی بی آپ کو سامنے رکھے، ہمارا تو عقیدہ ہی ہے۔ بسم اللہ بیٹھے حیدری۔ میرے ساتھ کوئی نعرے والا نہیں آتا، میں خدا کے لعنت دیتا ہوں جو مولا حسین کی مجلس میں کوئی نقلی طریقہ استعمال کرے یا کرائے کے لوگ لائیں۔ اللہ ہمیں ایسی نجس حرکت سے محفوظ رکھے۔ علی کے شیعوں پہ یقین ہے، آل محمد کے ماننے والوں پر میرا یقین کامل ہے۔ حبیب کہہ دیجئے اللہ آہد ہے، اللہ ایک ہے، اللہ لا شریک ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے۔ اب سورہ اخلاص کی روح سے
اللہ کی 3 صفات ہیں۔ پہلی صفت کہ وہ لا شریک ہے، دوسری صفت وہ کسی کا باپ نہیں، تیسری صفت وہ کسی کی اولاد نہیں۔ توجہ توجہ توجہ، پہلی صفت کہ وہ لا شریک ہے۔ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں شان حیدر قرار میرے علی علیہ السلام کے پاک اللہ پر کتنا بولتے ہیں۔ وہ لا شریک ہے۔ دوسری صفت کہ وہ کسی کی اولاد نہیں، تیسری صفت اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، چوتھی صفت وہ بے نیاز ہے۔ نہیں غور کیا، نہیں غور کیا، وہ بے نیاز ہے۔ اگر آپ نے توجہ فرما لی تو میری پوری تقریر کا محاصل اسی جملے میں ہوگا۔ میرے حبیب آپ کہہ دو، اے میرے رحمان، اے میرے رحیم، اے میرے کریم، اے میرے سمیع، اے میرے بصیر، اے قادر، اے مومن۔ اللہ پہ بولنا نہیں آتا، اے مطلق، اے محمد، اے جبار، اے ستار، اے غفور، اے قدوس، اے عطی، اے رحمان، اے رحیم، اے آقا، اے مالک۔ میرے آقا آپ خود کہہ دو نا، کیوں کہہ رہے ہو کہ حبیب تم کہہ دے کہ خبردار جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میں سورہ توحید میں محمد کے وسیلے سے بول کر قیامت تک کے آنے والے نبی دشمنوں کو بتانا چاہتا ہوں، جب اللہ محمد کے وسیلے سے تم سے بول سکتا ہے تو تم اللہ سے نبی کے وسیلے سے کیوں نہیں مانگتے؟ آئے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ سلوات پر یار محمد پر۔ یہ خاموشی نہیں، ابھی ذرا گفتگو کو آگے بڑھنے دیں۔ کل کفا باللہ، قرآن میں 2 کل ہیں، ایک کاف والا ایک کیاف والا۔ یہ خاموشی نہیں، کیاف والے کل سے مراد ہے سب، تمام۔ مثال کے طور پر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک یہ کل ہے، ایک ہے کاف کل، حبیب کہہ دو۔ میں نے کبھی اپنے سامعین کو جھڑکی نہیں دی، حبیب کہہ دو، میرے رسول کہہ دو۔ سورہ رات قرآن مجید کا 13واں سپارہ، آخری آیت، یہاں بھی اللہ نے فرمایا قل کفا باللہ شہید بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ ابھی خاموشی سے قرآن سنیں، کوئی مجھے داد نہیں چاہیے، کوئی شور نہیں چاہیے۔ حکم معصوم ہے، قرآن ادب سے پڑھو، ادب سے سنو۔ جہاں میں نتیجہ دوں گا پھر تم جانو، مولا جانو۔ حبیب ان سے کہہ دو تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے۔ حبیب تم کہہ دو۔ آئے ہاں، تھوڑا بولتے آنا، تھوڑا بولتے آنا۔ پھر سورہ حشر میں اللہ نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ نے فرمایا میرے حبیب کہہ دو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ حبیب ان سے کہہ دو میں کل عالمین کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر سورہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ حبیب ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن یاد رکھنا میں عین بشر نہیں ہوں، میں مثل بشر ہوں، میری طرف وحی آتی ہے۔ حبیب تم کہہ دو، رسول تم کہہ دو، حبیب تم کہہ دو۔ قرآن مجید کی 31 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے آغاز میں کہا حبیب تم کہہ دو۔ اگر نبی کا وسیلہ مانگنا حرام ہوتا تو اللہ کبھی نہ کہتا حبیب تم کہہ دے۔ آئے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل بولا، ہاتھ اٹھاؤ جس کا، زمین بولی زمن بولا، تیرا مولا میرا مولا۔ مولا آپ کو سلام رکھے۔ جناب سیدہ صاحب، مجھے ایک تکونی داڑھی والا مولوی علی دشمن کراچی میں ملا، مجھے کہتے ہیں شیعہ سنی دونوں فارغ۔ میں نے کہا جی کوئی جرم ہمارا، کیوں فارغ کر رہے ہو؟ کہتے ہیں شیعہ مانگتے، توجہ، شیعہ نیاز دیتے ہیں حسین کے نام کی۔ یہ خاموشی نہیں، میں اپنے ٹاپک سے نہیں ہٹ رہا۔ شیعہ نیاز دیتے ہیں امام حسین کے نام کی، سنی نیاز دیتا ہے رسول خدا کے نام کی۔ میں نے کہا تو کس کے نام کی دینی چاہیے؟ کہتے ہیں یہ تو غیر اللہ ہے، نیاز ہے اللہ کے نام کی، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر نیاز دینا حرام۔ اگر نشتر قانونی میں کوئی خاموشہ بیٹا آواز کھول، مجھے قبر تک دکھائے گا
گا غدیر کا میدان نہ بنے، تمہیں علی کا نوکر نہیں۔ میں نے کہا اللہ ذرا سورہ اخلاص وال کہتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں نے کہا ترجمہ کر، کہتے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ اس سے کسی نے جنم لیا، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ کہاں چلے گئے ہو؟ وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ میں نے کہا ملا رک جا، ابھی تو تو کہہ رہا تھا کہ نیاز اللہ کی ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے میں بے نیاز ہوں، تبھی ہم کہتے ہیں نظر اللہ ہے نیاز حسین۔ آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تینوں اسلام کے نعرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اتنی بلند صلوات پڑھی آل محمد پاک، بسم اللہ جی چلو میں نے اللہ بے نیاز۔ ایک تصویر تم بناتے ہو شہزاد بھائی، آج دیکھنا ہے شان حیدر کرام میرے علی کے پاک اللہ پہ کتنا بولتے ہیں۔ عقل کے یتیموں، ابو جہل کے ٹکڑوں پہ پال پال کر علی کے شیعوں کو کافر کہنے والوں، ہم سے بڑا کوئی توحید پرست نہیں ہے۔ میرے علی نے سر سجدے میں رکھ کے بتایا ہے کہ اللہ ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلی۔ رکنا رکنا، مولا آپ کو زندگی دے بیٹا، ایک یہ پنکھا بند کروا دیں، کچھ نہیں ہوتا، نہیں لگتی گرمی۔ ایک صلوات پڑھی آل محمد جسے پتا ہو، صرف ایک پنکھا، اگر پتہ ہے بیٹا تو ایک بلند تر صلوات پڑھی۔ جو مسجد کے انتظامیہ کا شخص ہوگا اسے پتا ہوگا، اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ آل محمد مزید نصیب۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ، بسم اللہ۔ تو جو ہے جی انشاءاللہ گرمی نہیں لگے گی۔ ہم نے کوئی موسمی امام کو مانا ہے؟ نہیں، غور کیا، جو ہر موسم کی شہرگ میں اپنی فتح کا علم گاڑ دے اسے میرا علی کہتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، صلوات پڑھی آل محمد پر۔ یار ایک تو یہ بڑی کم بختی، کسی بندے کو پتہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں مسجد کے انتظام، صلوات پڑھی آل محمد پہ بلاتا، میں نہیں پڑھ سکتا، پنکھا ہو جناب سیدہ آپ کو سامنے۔ تو جو ہے آپ کو بس اسے امت کہتے ہیں۔ نہیں غور کیا آپ نے، پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں۔ میرے حبیب ان سے کہہ دو تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے۔ بیٹا میری طرف دیکھ کے آپ سب پنکھے دیکھنے لگے۔ ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میری مجبوری ہے کہ پنکھا لگاؤ تو میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ گلے میں اثر ہوتا ہے۔ جتنی گرمی ہو میں اتنا اچھا پڑھتا ہوں، وہ اور ہے جو ڈرپے لگا کے پڑھتے ہیں۔ صلوات پڑھی آل محمد پر، بسم اللہ۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ میں بھائی کا شکر گزار ہوں، وہ بڑی محنت کر رہے ہیں لیکن ابھی تک پنکھے کا بٹن نہیں مل رہا۔ اسے تو کہتے ہیں جسے پنکھا نہ ملے اسے امت کہتے ہیں، جو زمین پہ کھڑا ہو کر چاند اتارے اسے محمد کہتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے در ہائے در ہائے در ہائے در ہائے در ہائے، نعرہ حیدری۔ جناب سیدہ سلام، اتنی بلند صلوات پڑھی آل محمد، کیا بات۔ باقی سارے بند ہو گئے، جو میں نے کہا تھا وہ بھی چل۔ ایک بلند تر صلوات پڑھی خاندان۔ عمران بیٹے کو مسجد کا ہے انتظامیہ کا مطلب صرف ایک پنکھا بند، باقی چلا دیں یار، باقی سامنے ایک بلند تر صلوات پڑھی آل محمد۔ جناب سیدہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ ساری مجلس پنکھے کی نظر ہو گئی، دیکھیے گا میری طرف۔ میرے حبیب ان سے کہہ دو تیری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے۔ اگر اب آپ نے دیکھا نا تو میں بھی ایسے دیکھنا شروع کر دوں گا، پڑھوں گا نہیں۔ صلوات پڑھی آل محمد پر۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ دو اللہ
بلندر صلوات پڑھیے خاندان صاحب. ہمارے پاس صرف مذاق رہ گیا اور ہے ہی کوئی نہیں. صلوات پڑھیے آل محمد پہ بلند. مزاحیہ قوم نہ بنو، علی کے شیعہ بنو. اس ممبر پہ مذاق حرام ہے. ہم علی کے شیعہ ہیں. علی کا شیعہ معزز ہوتا ہے. جہاں تک میری آواز آ رہی، میرے حبیب ان سے کہہ دو تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا وارث ہے. اب کلمہ کیا بنا؟ پہلا وارث ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا وارث ہے محمد رسول اللہ، تیسرا وہ گواہ ہے جو کل کتاب کا عالم ہے. 13 رجب کو میرے علی نے نبی کے ہاتھوں پر چاروں کتابیں سنا کر دنیا کو بتا دیا جو قرآن آنے کے بعد قرآن پڑھے اسے صحابی کہتے ہیں، جو قرآن آنے سے پہلے قرآن پڑھے اسے علی کہتے ہیں. آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر، نعرہ حیدری. زبان کے ساتھ دل بولا، زمین بولی، زمن بولا. اتنی بلند صلوات پڑھی آل محمد. مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے. بس میں لمبی تقریر نہیں کر پاؤں گا کیونکہ مجھ سے پنکھے میں نہیں پڑھا جا. دیکھنا میری طرف، اللہ کل شین قدیر. 2 مصور ہیں. بہت شکریہ بھائی جان، شاہ جی بہت شکریہ. دیکھیں کہ میری طرف 2 مصور ہیں، ایک اللہ ایک بندہ. نہیں غور نہیں کیا. ایک اللہ ایک بندہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فیصل شاہ صاحب، بندہ مصور کیسا ہے، اللہ کیسا مصور ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا شیعوں کو توحید نہیں آتی، ہمیں واقع تم والی توحید نہیں آتی کہ جہنم کے حل من مزید، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. عقل ہے تو وہ نہیں، وہ ہے تو عقل نہیں. وہ سمجھ آ رہے؟ بس جہاں علی ہو وہاں کم ظرف نہیں ہوتا، جہاں کم ظرف ہو وہاں میرا علی نہیں ہوتا. توجہ فرمانا. میں فیصل بخاری بھائی اب تک قریباً کوئی 165 سے اوپر مجلس پڑھ چکا ہوں. پورے پاکستان میں صرف اعلیٰ کرامت عباس حیدری ہے جو اپنا شیڈول لگاتا ہے، کیونکہ مجھے فراڈ نہیں کرنا ہوتا، عین موقع پہ فون نہیں بند کرنا ہوتا. خدا کا واسطہ بانی سے دھوکہ نہ کرو. یہ بانی سے دھوکہ نہیں، امام زمانہ سے ہے. اور تم بھی فرعونوں کو پروٹوکول دینا چھوڑ دو، تم بھی اپنے آپ کو صحیح کر لو. یہ امام حسین کا ذکر ہے. چائے میں مکھی برداشت نہیں کرتے، ممبر پہ زانی برداشت کر لیتے ہو. آپ سے بھی پوچھا جائے گا. مولا آپ کو زندگی دے. ایک ہے دنیا کا مصور، ایک ہے خالق. یہ اب موبائل آگئے. ڈاکٹر الیاس صاحب آج سے 40 یا 50 سال پہلے جب مصور تصویر بناتا تھا تو اب ماشاءاللہ 5-5 لاکھ کا کیمرہ آ گیا. میں تو غریب آدمی ہوں، اتنا میرے پاس مہنگا فون نہیں ہے. سنتا ہوں کہ جی کوئی آئی فون ہے وہ 5 لاکھ کا، 6 لاکھ کا، شاید اس سے بھی بڑھ جائے. کیا بات ہے، قوموں پہ زوال کیوں نہ آئے؟ 5 لاکھ کا فون خرید لیتے ہو، ایک بیٹی کے سر کی چادر نہیں خریدتے، اور پھر یہ دعویٰ کہ ہم مسلمان ہیں. مجھے پتہ ہے ایسی باتوں پہ نہیں بولتے، نہ بولو. میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، میں نے پروردگار کو راضی کرنا ہے، مجھے اپنے امام زمانہ کو راضی کرنا ہے. جملہ یاد رکھنا، سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ. دنیا کا جتنے سے جتنا بڑا جدید کیمرہ ہو، یہ میرے بچے نیٹ والے ان سے پوچھو، جب تک روشنی نہ ہو یہ تصویر نہیں بنا سکتے. یہ خاموشی نہیں، جب تک روشنی نہ ہو تصویر نہیں بنا سکتے. دنیا کا مصور روشنی میں تصویر بناتا ہے. میرا سلام ہو صلی اللہ پر جو قرآن میں فرماتا ہے ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں تیرا اللہ تصویریں بناتا ہے. آئے ہائے ہائے، کوئی ہے میرے اللہ پہ بولنے والا؟ ماں کے بدن کے 3 اندھیروں میں تیرا اللہ تصویریں بناتا ہے. دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے. اگر آپ کی تصویر بن گئی 4 چیزوں سے بچانا ہے. شہزاد بھائی تصویر بن گئی، اب 4 چیزوں سے بچانا ہے. آگ سے بچانا ہے، جل نہ جائے. ہوا سے بچانا ہے، رنگ نہ اڑ جائے. پانی سے بچانا ہے، کلر نہ خراب ہو جائے.
مٹی سے بچانا ہے، خط و خال نہ خراب ہو جائے۔ تیری تصویر 4 چیزوں سے بچانی ہے، سلام و صلہ پر جو آگ، ہوا، مٹی، پانی، روح سے بولتی تصویریں بناتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، تو جو صلوات پر یا محمد پر، یہ ساری محنت ایک جملے کے لیے، ساری محنت ایک جملے کے لیے۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کل شین قدیر کسے کہتے ہیں؟ جو آنے والی بڑی طاقت کو، ایک خاموشی نہیں، مجھے آج خود لطف آ رہا ہے، میں یہ ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ آپ کیوں نہیں بول رہے، جو بن کے آئے نا بڑی طاقت، اسے جو چھوٹی طاقت سے مروائے اسے اللہ کہتے ہیں۔ نہیں ابھی آپ نہ بھی بولے، مجھے تو کوئی، جتنی بڑی طاقت بن کر آئے اللہ اتنی چھوٹی طاقت سے مرواتا ہے۔ ابراہیم آیا تھا ہاتھی لے کر، اللہ نے فرمایا الم ترا کیفا فعل ربک بصحاب الفیل، میرے حبیب تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اتنا بڑا ہاتھی اتنی چھوٹی ابابیل بڑا بن کے آیا تھا، اللہ نے چھوٹے سے مروا دیا۔ فرعون نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ ہوں، جو نہ بولا مجھے دکھ ہوگا، میرے پروردگار کی آواز آئی، خاموش مشرک اکبر، یہ اللہ کا معیار نہیں کہ وہ فرعون سے لڑتا رہے، اور مجھ سے نہ ڈرنے والے، اگر بچے سے ڈراؤں نا تو میں اللہ نہیں ہوں۔ آئے ہائے ہائے، تو یہ بولنے والا بچے سے ڈرایا، جو اللہ سے نہیں نہ ڈر رہا تھا۔ میں یہ قدر اپنے مولا سے لوں گا، جو اللہ سے نہیں نہ ڈر رہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں جو اللہ سے نہیں نہ ڈر رہا تھا، بچے سے ڈرا دیا۔ بس جو فرعون کو بچے سے ڈرا دے اسے اللہ کہتے ہیں۔ اب مجھے فیصل بخاری صاحب وہ بندہ دکھانا جو کم از کم 2 نسلوں سے سیاہ ہو اور کرامت عباس حیدری کا جملہ برداشت کر کے نہ بولے۔ اللہ اسے کہتے ہیں جو ہر بڑی طاقت کو چھوٹی طاقت سے مروا دے۔ سلام ہو اللہ کے حسین پر جس نے 9 لاکھ کے لشکر کو علی اصغر سے مروا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اکبر، حیدر حیدر، ہاتھ اٹھا جس کا، حیدر 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 نعرہ حیدری۔ کیا کہنے جو علی اصغر کی مسکراہٹ سے 9 لاکھ کے لشکر کو شرمندہ کر دے، اسے حسین کا علی اصغر کہتے ہیں۔ نہ یہ خاموشی نہیں، ایک اور جملہ سنے۔ آپ 2 دفعہ بل نہ دیں لیسکو والوں کو، وابٹا والوں کو، بجلی کا 2 دفعہ بل نہ دیں، تیسری دفعہ وہ اتنا بڑا پلاس لے کر آتا ہے، کنیکشن کاٹ کے میٹر لے جاتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے ٹیکس نہیں دیا، گاڑی کا ٹوکن نہ دیا ہو، وہ گاڑی روک لیتے ایکسائز والے، آپ کا ٹوکن کلیئر نہیں، پتہ نہیں کچھ سمجھائے کہ نہیں۔ ریل کا ٹکٹ نہ خریدو، ایس ٹی بیٹھنے نہیں دیتا، آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے۔ ہوائی جہاز کا ٹکٹ نہ خریدو، عملہ جانے نہیں دیتا، آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے۔ اب بھی تمہیں نہیں پتا چلا میرا اللہ کیا ہے؟ 2 دفعہ بل نہ دو، نعمتیں کاٹ دیتے ہیں، وہ 5 دفعہ مسجد سے بلاتا ہے، ہم نہیں جاتے، وہ رزق دینا بند نہیں کرتا، وہ عزت دینا بند نہیں کرتا، وہ نعمت دینا بند نہیں کرتا، وہ بتاتا ہے تو بندہ ہے میں اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات پر یا محمد۔ نہ آپ ایک اتنی اونچی صلوات پڑھیں کہ مجھے پتا چل جائے آپ سننا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ، مولا سلام، بسم اللہ، مولا آپ کو صبر۔ یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ۔ سنو میرے مسلمان بھائیوں، یہ ہے میرا راہ، یہ ہے میرا رحیم۔ آج ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، میرے ٹک ٹاک پورے ورلڈ میں دیکھے جاتے ہیں، میرے ٹک ٹاک وہ نہیں ہوتے علامہ صاحب چائے پیتے ہوئے، پراٹھوں پہ بیٹھتے ہوئے، UK کی سڑکوں پہ آوارہ پھرتے ہوئے۔ میرے میسج ہوتے ہیں تاکہ دنیا پہ آیا ہو، جو بندہ سمجھ کے نہ بولا مجھے دکھ ہوگا۔ اللہ کی ایک طاقت کو تقدیر کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، میرے بچوں بولنا میرے ساتھ تھوڑا، آج احسان کر رہا ہوں۔ اللہ کی ایک طاقت کو بولو سارے، تقدیر کہتے ہیں۔ تم سب کچھ بدل سکتے ہو،
تم لباس بدل سکتے ہو، تم چشمہ بدل سکتے ہو، تم ویسٹ کوٹ بدل سکتے ہو، تم ذاکر اپنی مرضی کا رکھ سکتے ہو، تقدیر نہیں بدل سکتے۔ مجھے جملہ کہنے دو، بولو گے؟ یقین کامل ہے بولو گے۔ جو پوری کائنات کو بدل دے اسے تقدیر کہتے ہیں، جو تقدیر کو بدل دے اسے شبیر کیا؟ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ کوئی ہے بولنے والا؟ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ جو کائنات کو بدل دے اسے تقدیر کہتے ہیں، جو تقدیر کو بدل دے اسے شبیر کہتے ہیں۔ تقدیر میں راہب کا کوئی بیٹا نہیں تھا، حسین نے ساتھ دے کر بتا دیا اللہ سے وہ مانگنا ہے جو لکھا ہو، حسین سے وہ مانگنا ہے جو کہیں نہ لکھا۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اللہ اکبر، یہ ہے حسین۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جیتے رہو میرے بیٹے، ذرا کھڑے ہو کے نعرہ لگانا، شاباش، ادھر منہ کر کے، جیتے رہو میرے بیٹے۔ حیدری یا علی میں تیرے قربان۔ کرامت عباس حیدری مر نہ جائے، جس دن مولا علی کی ولایت چھپائے۔ توحید پڑھنے کا یہ مقصد نہیں کہ نعوذ باللہ وہ مولا کی ولایت چھپائے، اور مولا کی ولایت پڑھنے کا یہ مقصد نہیں کہ وہ توحید کو چھپائے۔ خدا کی قسم، جب تک بخاری صاحب میرا ساتھ دینا، جنگ بدر علی لڑا ہے اللہ کے لیے، احد علی لڑا ہے اللہ کے لیے، خندق میں علی لڑا ہے اللہ کے لیے، خیبر میں علی لڑا ہے اللہ کے لیے۔ مذہب بدل دوں گا، علی نے اپنی ذات کا دشمن نہیں مارا، جب بھی مارا ہے خدا کا دشمن مارا ہے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اللہ نے کہا علی تو نے میرا دشمن مارا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں اپنا چھوڑ دوں گا، تیرا مار دوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ کیا کہنے، کیا کہنے آپ کے؟ صلوات پر یار محمد بھائی۔ ایک پریکٹیکلی بات پہنچانا چاہتا ہوں، دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جہاں تک میری آواز آ رہی، اگر ہم یا علی مدد کہیں، یہ خاموشی نہیں، اگر ہم یا علی مدد کہیں قبلہ، تو یہ شرک نہیں ہے۔ وہ بیچارہ ارشد ندیم ارشد ہے یا ارشد ہے؟ چلو ندیم ارشد، وہ نیزہ پھینک بیٹھا یا علی مدد کہہ کر، اللہ نے اسے عظیم فتح دی، مولویوں کو تب چڑھ گئی، جیتتے گئے پر ہے مشرک، یا علی مدد کہہ کے نیزہ پھینکا ہے۔ ارے ملاؤ، تم سے تو وہ اولمپکس کا کھلاڑی اچھا، اسے پتا تھا میدان میں جب تک علی کا نام نہ لو، ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ کوئی ہے بولنے والا؟ میدان میں جب تک علی کا نام نہ لو کبھی فتح ہوتی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ جیتے رہو میرے حیدری۔ نہیں، نعرہ ایسا سنائے کہ پتا چلے نعرہ لگا ہے۔ نعرہ سناؤ میرے بچوں، بسم اللہ۔ آؤ میرے بیٹے بنا، حیدری۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ پاک بی بی سلام علیکم۔ جی جی اچھا، ابھی بھی لڑ کر مولا آپ کو سلام رکھے۔ اچھا، اگر اجازت دو، بھائی غیور عباس نے 4 شعر محسن نقوی صاحب کے پڑھے، اگر اجازت دو تو میں استاد قمر جلالوی کا ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ نہ میں نے اچھل کے اتر جانا ہے، پتہ نہیں ممبر کا حال کیا ہوگا، میں کتنے آگا میرا موڑا۔ یہ ممبر حسین ہے بھائی، میں 4 مصرے پڑھوں گا بیٹھ کر، اگر تمہاری روحیں کھڑی نہ ہونا تو میں علی کا نوکر ہے۔ سخی تو وہ ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے۔ رد و قد کہتے ہیں بحث، تھوڑی بیٹا آواز کھولنا مولا سامر۔ سخی تو وہ ہے، ابھی بھی لطف نہیں آ رہا، تھوڑا اور کھولا ہو، آپ کا مائک خراب ہو پیسے میں دوں گا۔ سخی تو وہ ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال جو سائل
تو اسے رد نہ کرے۔ چوتھے مصرے پہ شیعہ ہو کے نہ بولا مجھے قبر تک دکھائے گا۔ سخی تو وہ ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال جو سائل تو اسے رد نہ کرے۔ میں کیسے مان لوں اعتراض تیرا ٹھیک وائز؟ علی علی نہیں رہتا اگر مدد نہ کرے۔ آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر، علی علی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، علی علی نہیں رہتا۔ نہ بیٹا معافی چاہتا ہوں، یہ ٹھنڈا نہ لگانا تو پھر نہ بولو۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے پورے کلیجے کی طاقت کے ساتھ درہ درہ خیبر خیبر بولو، جس کا درہ درہ خیبر خیبر، درہ درہ خیبر خیبر، نعرہ حیدری۔ کیا بات ہے، اتنی بار صلوات پڑھیے نا۔ بسم اللہ۔ پتہ چلا علی کا ذکر ہو رہا ہے، تم کیا سمجھے ہو پارا چنار میں چند گردنے کاٹنے کے بعد تم ہمارے دلوں سے علی علی نکلوا لو گے؟ تیلیوں کی اولاد ہو؟ مجھے لگتا ہے تم ڈرے بیٹھے ہو۔ زندان جانے میں جانوں، جیل مردوں کے لیے بنی ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ حیدری آپ کے رحمت باز حیدری جملہ کہنے لگا ہے، 13 رجب سے لے کر 2024 تک میرے علی کے کعبے میں آنے سے لے کر اب تک مکہ اور مدینہ کے تیلیوں کی اولادیں شیشہ پلائی دیواروں سے انجینئرز بلا کر، جدید سائنسدان بلا کر کہتے ہیں کسی طرح یہ لکیر کا نشان مٹا دو، ہم تمہیں حکومت دے دیں گے۔ لیکن ہر 13 رجب کو لکیر کھل کے بتاتی ہے اور مکہ کے تیلیوں جن سے علی کی ولادت کا نشان نہیں مٹ سکا، ان سے علی کی ولایت کا نشان۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، کیسے مٹ پائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلوات پڑھیے آل محمد پر۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ جناب سیدہ سامر آخری پتر بہت پڑھ گیا۔ جیتے رہو میرا بیٹا، جیتے رہو مولا جی بیٹے۔ اللہ میرے بیٹے عمران کو سلام رکھے، جیتے رہو میرے بیٹے۔ یا علی، یا علی میں تیرے قربان، رئیس بطحا میں تیرے قربان، میرے آقا میں تیرے قربان، میرے بادشاہ میں تیرے قربان۔ تو سمجھ میں آ گیا تو نشتر کلونی کے 6 برس کے بچے کی، تو نہیں سمجھ میں آیا تو بڑے بڑے ملاؤں کی، تو میرے علی کی آواز آئے گی۔ میں صرف شریعت کی وجہ سے سمجھ نہیں آتا، کامل ولدیت کی وجہ سے۔ ہائے ہائے ہائے، ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ حیدر، 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 ہاتھ اٹھا جس کا ہے حیدر، حیدر، نعرہ حیدری۔ اتنی بلند صلوات پڑھی آل محمد پر۔ بسم اللہ۔ پاک بی بی آپ کو سامنے رکھیں۔ یہ جتنے نوجوان ہیں میرے بچے، اللہ انہوں زندگی دے، صحت دے، لیکن میں بوڑھا ہوا ہوں، علی نے مجھے بوڑھا کر کے میری آواز کو جوان کر دیا۔ مخدوبہ آپ کو سلام رکھے، جملہ سننا۔ اچھا جی، ہم کہیں یا علی مدد، توحید پڑھ رہا تھا نا، پہلا ولی پڑھ رہا تھا نا، پہلا ولی اللہ، دوسرا ولی میرا نبی، تیسرا ولی میرا مولا علی علیہ السلام۔ اگر مجھے اجازت دو تو میں پریکٹیکلی آپ کو مولا کی مدد سمجھاؤں، تھیوری کے ساتھ نہیں، پریکٹیکلی ڈاکٹر لیاس صاحب، پریکٹیکلی۔ میرے بچوں آپ بھی بولنے کی کوشش کریں، پریکٹیکلی سمجھاتا ہوں۔ مدد ہم مانگتے ہیں اللہ سے، مدد مانگتے ہیں اللہ سے، مدد مانگتے ہیں اللہ سے۔ جو اللہ کی مدد کا منکر ہو وہ نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ دیوبندی ہے، وہ مشرک ہے، جسے یقین ہی نہیں کہ اس کا اللہ ہے۔ نہیں غور کیا، وہ میرا پاک اللہ، میرا رحمان اللہ، میرا رحیم اللہ، علی کا پاکیزہ اللہ، نبی کا پاکیزہ اللہ، میرا سلام اس واحد القہار پر۔ اچھا بھائی، ناراض نہ ہونا مسلمانوں،
ہم نے اللہ کا دروازہ کھٹکایا تھا. نہیں جو تھک گیا اسے میری بات نہیں. ہم نے مدد کے لیے اللہ کا دروازہ کھٹکایا. اب یہ اللہ سے پوچھو سامنے علی کیوں آیا؟ ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا؟ بولو صحیح نا، جو علی کو سوچتا ہے وہ نہ بولے. ہم نے دروازہ کھٹکایا اللہ کا. جیتا رہو میرے بیٹا. بس آخری جملہ. عمران بیٹا حاضری قبول کرنا. مجھے 2 جگہ جانا ہے لیکن میں کنجوسی نہیں کر سکا. ہم نے دروازہ کھٹکایا اللہ کا. دروازہ کھلا، سامنے علی آ گیا. اب ہم نے علی کو اللہ نہیں کہا، ہم نے علی کو ولی اللہ کہا. بتانے کو غور کر رکھنے. ہم نے علی کو اللہ نہیں کہا، ہم نے علی مولا کو ولی اللہ کہا. اللہ وہ ہے، یہ ولی ہے. توجہ توجہ توجہ. اب ذرا ایک خطیبانہ مثال ہے. میرا ساتھ دو گے میرے جوانوں؟ دو گے ساتھ؟ اچھا ذیشان یہ پانی دینا، ہاتھ نہیں لگانا. پانی دو بھائی. ابے ہاتھ نہیں لگانا، پانی دو، ہاتھ نہیں لگانا. چپ کر گیا نا سارا مجمع، کیونکہ میں غلط کہہ رہا ہوں. بھئی جب مانگوں گا اس سے پانی، شاگرد ہے میرا، تو اس نے ہاتھ سے دینا ہے نا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ پانی بھی دو اور ہاتھ بھی نہ لگاؤ. تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ مانگتے ہم اللہ سے ہیں، دیتا اپنے ہاتھ سے ہے. اب تو بتا اللہ کا ہاتھ سفیان کا بیٹا ہے یا عمران کا بیٹا؟ آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے. کوئی ہے بولنے والا؟ علی اللہ نہیں، ید اللہ ہے. بولو یار بولو صحیح نا. علی اللہ نہیں، ید اللہ ہے. علی اللہ نہیں، عین اللہ ہے. علی اللہ نہیں، لسان اللہ ہے. علی اللہ نہیں، مرضات اللہ ہے. جھگڑا ختم. بسم اللہ بسم اللہ. بس بات ختم. مولا آپ کو سمجھے. آخری جملہ ہے میرا فضائل کا. لاہور میں ابھی 7 ربیع الاول تک ہوں، مگر صبح تک نہ بولو تو بی بی کا نوکر نے. جی بیٹا بیٹا میں بیٹا یزید کا شجرہ ہوتا ہی نہیں ہے. خائے خائے خائے. اس دور کے یزیدوں کا کہاں شجرہ ہے؟ شجرہ ہوتا ہے طیبہ، شجرہ ہے سورہ کوثر، شجرہ ہے جناب سیدہ، شجرہ ہے امامت. میں پڑھ رہا ہوں علی بیٹا ہے ابو طالب کا. ابو طالب کا باپ عبد المطلب، اس کا باپ ہاشم، اس کا باپ عبد المطلب کا باپ مناف، مناف کا باپ کسا، کسا کا باپ کعب، کعب کا باپ لوی، لوی کا باپ غالب، غالب کا باپ فہر، فہر کا باپ حمل، حمل کا باپ کتار، کتار کا باپ اسماعیل. نیچے آ. علی کا بیٹا حسن، حسن کا بھائی حسین، حسین کا بیٹا سجاد، سجاد کا بیٹا باقر. تم بھی بولو نا. سجاد کا بیٹا باقر، باقر کا بیٹا جعفر، جعفر کا بیٹا کاظم، کاظم کا بیٹا رضا، رضا کا بیٹا تقی، تقی کا بیٹا نقی، نقی کا بیٹا عسکری، عسکری کا بیٹا مہدی. ارے میں نے تو ابراہیم سے لے کر مہدی تک سب کے باپ بتا دیے. تو بتانا جب تیرا مرحب پیدا ہوا تھا تو کتنوں نے کہا تھا یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. اللہ کرے سمجھو. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر. نعرہ حیدری. جناب سیدہ سلامت رکھے. جناب سیدہ سلامت. شجرہ طیبہ ہوتا ہے. شجرہ ہوتے طیب ہے. اب مجھے چھیڑا تو پھر چھڑ گیا. پھر ایک جملہ سن لو. درود والے اور ہوتے ہیں، بارود والے اور ہوتے ہیں. ہائے 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 ہائے. نہیں غور کیا؟ برود والے اور ہوتے ہیں، درود والے اور ہوتے ہیں، معبود والے اور ہوتے ہیں، سود والے اور. ہائے ہائے ہائے. کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اکبر. کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ پڑھانے والے اور صدقے والے اور خمس والے اور نطفے والے اور. جی چلو میرے بیٹا. نطفے والے اور
یزید کے اکیلے مقدار کوئی سوال آر کس کی دین کس کی سوال جوانس بھی ہیں جی نام نہ چاہے آہا میرے حسین کا عبد الولید پہ لعنت کر رہا ہے زمانہ یزید پہ ہائے داری بھئی یہ کرامت باز سیدی کے جملے جو پورے نوجوان پڑھتے ہیں میں وہ بد نصیب خطیب ہوں کہ میرے منہ پہ سارا پڑھ کے کہتے ہیں میری محنت ویکھی ہو بڑی محنت اور میری شیعہ نوجوان نسل جانتی ہے کہ میرے جملے صرف میرے ہی ہوتے ہیں ان کی سپیشلٹی الگ ہوتی ہے یہ میرا ہی جملہ ہے کبھی حسین سے نہ ٹکرانا ورنہ مقدر یزید ہو جائے گا ہائے 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 توجہ ہے نا نعرہ حیدری بلندر صلوات اللہ صلی اللہ مولا آپ کو آپ نے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندر صلوات پڑھی مولا آپ کو کوئی غم نہ غم حسین کے علاوہ اللہ ملک برادران کا یہ عظیم صف ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے نشتر کالونی کے ان بزرگان کو شیعہ سنی مسلمانوں کو میرا اللہ اپنی حصوں و نام میں رکھے ایک عبادت کا حصہ مکمل ہو گیا اب آؤ وہ عبادت کریں جس کے لیے آج کا ممبر لگایا گیا ہے بیٹا آخری ذاکر نے کیا پڑھنا ہے تاکہ میں وہ نہ پڑھوں تابوت جناب اچھا بیٹا تو نے بڑا مشکل حکم کر دیا ہے مجھے عمران جیتے رہو میں بہت کم پڑھتا ہوں ملکہ تطہیر کے مسائل اچھا یہ آپ یقین کر لیں میں 10 منٹ پڑھوں 15 پڑھوں گھنٹہ پڑھوں میں نے بیویوں کے نام نہیں لینے کوئی روئے بسم اللہ کوئی نہ روئے بسم اللہ فیصل شاہ جی آپ کی دادی کی قسم مصائب میں پہلے بھی پڑھتا جب سے میں نے بیویوں کے نام لینے چھوڑے ہیں نا مصائب آسمان پہ چلا گیا میرا اپنا ضمیر مطمئن ہے اتنا مارا ہے مسلمانوں نے قرآن کے سورہ یاسین کو ہائے 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 دیکھو میں نے نام بتا بھی دیا میں نے تو نام بتا دیا ہے قرآن کے سورہ یاسین کو بیٹے تھوڑے پیچھے آپ جانتے ہیں میں کبھی بیٹھ کر مصائب نہیں پڑھتا مولا تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے میرے بچے نے بڑا مشکل حکم دیا ہے مجھے آج میں شب عاشور کے بعد یہاں مجلس پڑھنے لگا ہوں مجھے اب بھی وہ قیامت یاد ہے جب شب عاشور کو میں نے چھوٹی بی بی کے مسائل پڑھے تھے بیٹا تھوڑی آواز پڑھ بیٹا اگر کوشش کرو نا چند روشنیاں لائٹیں بند کر دیں چونکہ بیویوں کے مصائب ہیں اچھا میری بیٹیوں یہ مصائب سننے سے پہلے وعدہ کرو میری بچیوں جب بھی گھروں سے باہر ہوگی کبھی چادر کے بغیر اور جتنے علی کے شیعہ بیٹھے ہو تجھے بی بی کا واسطہ ساری دنیا شراب پیے کبھی تم شراب نہ پینا اس شراب کی وجہ سے ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی میں نے نہیں کسی کو کہنا ہائے کہا ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی بیٹی شام کے بازار میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 72 گھنٹے کھڑی رہی ڈاکٹر الیاس اللہ بیٹی کا پردہ سلامت بھائی فیصل بخاری صاحب کے بلا مجھے اجازت دیجیے گا ماں بھی دربار میں گئی یہ خاموشی نہیں ہاں میرے بچے کیسے رو میرا بیٹا میں مر جاؤں گا میں ان عام لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو ممبر پہ ڈرامہ کر کے تمہیں کہتے ہو میری سینڈ دے وال کھلے تمہیں شرم نہیں آتی یہ لفظ کہتے ہوئے اس میں چادری کے لیے کربلا سے لے کے شام تک میرا مولا سجاد خون رویا ہے 61 ہجری سے لے کے اب تک امام زمانہ پردے میں خون رو رہا ہے آؤ میں جملہ پڑھوں ماں بھی دربار میں گئی بیٹی بھی بازار میں گئی مگر ایک فرق ہے جب ماں دربار میں گئی ہاتھ کھلے تھے جب شہزادی بازار میں گئی ہاتھوں میں رسیاں گلے میں ڈاک پیروں میں بیڑیاں جزاک اللہ جزاک اللہ دیکھو میرے بزرگ ماتم کر رہے ہیں جوان ابھی تک چھپ بیٹھے ہیں میرے بیٹے نے مجھے کہا ہے کہ وہ جو تازیانہ ملعون حارث نے مارا تھا نا وہ ضرور پڑھیے گا پڑھوں جی ذرا سید ہاتھ اٹھائے جتنے سید بیٹھے ہیں دادی کا واسطہ اگر میں رلانے کے لیے اداکاری کروں جناب سیدہ کی لعنت ہو مجھ پر
جو برداشت کر گیا بہت بڑے حوصلے والا ہوگا۔ مردوں میں شمر کی فوج نے سب سے زیادہ عباس کو مارا، تیری اب تک ہائے نہیں نکلی۔ مردوں میں شمر کی فوج نے سب سے زیادہ عمران بیٹا جناب عباس کو مارا، اور خواتین میں شمر کی فوج نے سب سے زیادہ علی کی بیٹی کو مارا۔ سروں کا ماتم کردوشیہ بیٹھا ہے، فرق صرف یہ ہے عباس کے ہاتھ باندھ کے کاٹ کے مارا، عالیہ کے ہاتھ باندھ کے مارا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ جانتے ہو کتنی پردہ دار تھی؟ میں نہیں سمجھا سکا۔ جانتے ہو میری بی بی کتنی پردہ دار تھی؟ میں نے کہا نا، میں نے نام نہیں لینا، بس نہیں لینا۔ 18 بھائیوں کی پاکیزہ بہن، اپنے باپ کی زینت، میرے نبی کے پاکیزہ شجرہ اطہار کی زینت، آج ادب پہ بھی رو لو، پتہ چلے ادب پہ بھی روتے ہو۔ سورہ کوثر کی پاکیزہ بیٹی جب شام کے بازار میں، اجازت ہے کرو گے بات، عبادت ہے ہمارے ہم آتا، جب شام کے بازار میں 18 بھائیوں کی بہن کی اونٹنی نے پہلا قدم رکھا، ماتم کا شمر کہتا ہے جس نے علی سے بدلے لینے ہیں وہ محمد کی بیٹیوں کو پتھر مارے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ بیٹا تھوڑا ڈبل کام کر۔ فیصل بخاری صاحب 8 فٹ ہوتا ہے اونٹ کا قد، میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ 2 فٹ بی بی شہزادی اوپر بیٹھی ہیں، یہ کتنا بنتا ہے؟ 10 فٹ، کم از کم اتنا لگا لو، 10 فٹ۔ اچھا مجھے ذرا چادر دیجیے گا الیاس، مولا زندگی دے، جو ممبر پہ اداکاری کرے اس پہ بی بی کی لعنت۔ آج مجھے ایک بات آپ نے بتانی ہے، میری آقا زادی کے ہاتھ، میری شہزادی کے ہاتھ ایسے بندے تھے، بولو سارے، یہاں بندے تھے، سید بتائے، غیر سید نہ بتائے۔ اچھا سید کہہ رہے ہیں میری بی بی کے ہاتھ یہاں بندے تھے نا۔ تجھے اپنی بیٹیوں کی عزت کا واسطہ ماتم کرو نہ کرو، مجھے اتنا بتاؤ، جب کوئی 10 فٹ سے گرتا ہے سہارا کس کا لیتا ہے؟ بھر کے برداشت نہیں کیا نہ ماتا، شمر ملعون آگے بڑھا، اب ماتم کی تیاری کر۔ کہتے ہیں سجاد ماں کو کہو پیدل چلے، کہا میری ماں کو چلنا نہیں آتا۔ اس کمینے نے سجاد کی پشت پر تازیانے مارنے شروع کیے۔ حسین کی بیٹی کہتی ہے اماں تو چلنا چل، میرا بھائی مر جائے گا۔ حوصلہ، حوصلہ، بیٹا پکڑ لو ہاتھ۔ اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت۔ جناب سیدہ کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ کہا میں نہیں چلوں گی، علی کی مقدس شہزادی نے کہا میں نہیں چلوں گی۔ اچھا پڑھ دوں آگے، کر لو گے برداشت؟ ایک جملہ مجھے بی بی کا پڑھنا ہے اور ایک جملہ اپنے مولا غازی کا پڑھنا ہے۔ تم نے غازی کی وہ شہادت سنی ہے جو کربلا میں ہوئی، تم نے غازی کی وہ شہادت نہیں سنی جو شام کے بازار میں ہوئی۔ میں سمجھاؤں کیسے؟ سارے سر تھے نیزے پہ، اب سارے خطیب پڑھتے ہیں، کرامت باؤ سے پہلے پڑھا ہے، سارے سر تھے نیزے پر۔ میرے بچوں تیرے عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں تھا، ماتم کر لینا، کیونکہ جب تک بی بی اونٹنی پر تھی غازی نیزے پہ رہا، جب عالیہ منہ کے بل زمین پہ گر گئی غازی کا سر نیزے سے گر کر زمین پہ گرا۔ ماتم کا شمر کہتا ہے اس کا سر نیزے پہ چڑھاؤ۔ حوصلہ، حوصلہ۔ جو شیعہ بیٹھا ہے سر پہ ہاتھ مار کے کہے ہائے حسین، ہائے عباس، بڑا دل والا ہوگا جو برداشت کر گیا۔ عمران بیٹا اللہ جانے اگلے سال کرامت باز حیدری زندہ ہو یا نہ ہو، مر جاؤ گے
یہ جملہ سن کر 22 مرتبہ غازی کا سر نیزے پہ سوار ہوا، 22 مرتبہ میرا عباس گر گیا۔ تیری مرضی ہے ماتم کرنا کر، شمر تازیانہ لے کر آیا، کہا عباس سوار کیوں نہیں ہوتا؟ کٹے ہوئے ہونٹوں سے آواز آئی، کیسے سوار ہو جاؤں؟ پہلے عالیہ اوپر تھی، میرا سر نیزے پہ تھا، اب عالیہ زمین پہ چل رہی ہے۔ اچھا جی، جو بندہ کہتے ہیں نا میں بڑا امیر ہوں، کوئی مجھے رلا کے دیکھے، میں چیلنج نہیں کر رہا۔ فیصل بخاری صاحب، میں گاڑی میں بیٹھ جاؤں گا، شیعہ ہو یا سنی دونوں روتے رہو گے۔ اچھا دیکھنا میری طرف، مجھے پڑھنے دو میرے بچوں، پڑھنے دو مجھے۔ گردن یہاں سے کٹی ہوئی تھی نا، یہاں سے کٹی تھی۔ اب نیزے پہ سر چڑھانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا سر کو نیزے پہ رکھا جاتا ہے، نانا تم تھک گئے ہو، یا سر میں نیزہ رکھا جاتا ہے۔ جب سوار نہیں ہوا، اب جو علی کا شیعہ بیٹھا ہے سروں کا ماتم کرے، جو شیعہ نہیں ہے بے شک نہ کرے۔ آواز آئی عباس کا سر، بیٹا یہ منظر بنا، عباس کا سر، سروں کا ماتم کرو، گھوڑے کی گردن میں ڈالو۔ بخاری صاحب آؤ مجھ سے پوچھو، یہ سر گھوڑے کی گردن میں ڈالا کیسے گیا؟ حرام زادے نے علی کے بیٹے کا سر زلفوں سے پکڑا، ماتم کا ایک چھوٹا سا تیر لیا، تیر سے رسی باندھی، تیر یہاں رکھا، گھٹنے سے دبایا، تیر دوسری طرف نکلا، ماتم کا غازی کا سر لے کر وہاں آیا جہاں علی کی بیٹی حالت رکوع میں چل رہی تھی۔ آ کے کہتے ہیں عالیہ میں نے تیرا باپ دوسری مرتبہ ذبح کر دیا، ہائے حسین، ہائے علی کی بیٹی۔